کہ آؤ جلاؤ گراؤ کریں، آؤ جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر ان کو تباہ کر ان کو گھر جلائیں۔ بھائی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، 40 کروڑ روپیہ لوٹا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لیکن پوچھے گا کون؟ یہ بڑے سادے کرمیل لوگ ہیں، پوتر لوگ، ماما ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان میں اس وقت سیاست سے لے کر جو اوورال مذہب کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس وقت مذہبی انتہا پسندی بھی عروج پکڑ چکی۔ جڑاوالا کیس کے حوالے سے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب 40 کروڑ کا جھنڈا بھی لگا رہے ہیں۔ ان سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عبداللہ ملک، جو صدر ہیں سول سوسائٹی کے۔ ان سے ہم سارے کیسز پر اپڈیٹ لیں گے، ان کا کیا کہنا ہے اور کیا اس کیسز کے حوالے سے اب تک اپڈیٹ ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ پاکستان سر یہ بتائیے گا کہ یہ جڑاوالا میں جس طرح دیکھا گیا کہ مذہبی حوالے سے بہت زیادہ فسادات پھیلائے گئے اور لوگوں نے جس طرح چرچ پہ چڑھائی کی اور آگ لگائی، تو اس کے پس پردہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی کوئی ایسی بے حرمتی ہوئی ہے یا اس میں کیا اپڈیٹ ہے، ذرا بتائیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر میں آپ کو ہم بتائیں گے خبر۔ پہلی بات یہ ہے کہ جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اس لیے یہ ایک سانحہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ہمارا جو ایک سٹینس ہے، ہمارا جو ایک بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی تھی، ہمارا جو ایک بڑا مضبوط قسم کا ایک دائیہ ہوتا تھا کہ جو ہندوستان ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اس میں تمام جو اقلیتیں رہتی ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ آج کل ہندوستان میں جو مودی سرکار کے دور میں جس طرح گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ ہم دنیا کو اس کا بھیانک چہرہ دکھاتے تھے۔ آج ہمارا بھیانک چہرہ دنیا پوری دیکھ دنیا رہی ہے۔ کے سامنے ہاں، گیا ہے۔ وہاں پہ تو حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، جو میں آپ کو خبر بتانے والا ہوں اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ یہ کریٹ کیا گیا ہے، پری پلان۔ بالکل پری پلان کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ تقریباً 11:15 کے قریب مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں پہ مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں۔ دیکھنا ہماری مساجد میں تو حی علی الفلاح، یعنی کہ فلاح کی طرف آؤ، تباہی کی طرف تو یعنی ہمارا جہاں سے امن کا درس ملتا ہے وہیں پہ اعلانات ہو ہر رہے تھے۔ 5 مقدم کرتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ وہاں سے اس قسم کے اعلانات ہونے کہ آؤ جلاؤ گراؤ کریں، آؤ دوسرے جو اقلیتیں ہیں ان کو ہم جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر ان کو تباہ کر ان کو گھر جلائیں، ان کے گرجے چرچ جلائے جائیں۔ تو وہ میں نے سب سے پہلے آیا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے، جو وہاں پر لاء اینڈ آرڈر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کنسرن ذمہ دار افسر کو یہ بتایا۔ ایک جو سینئر ترین آفیسر ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں ابھی تک آج کی تحقیقات میں کوئی ایسی چیز ایویڈنس نہیں ملی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہاں پر قرآن پاک کی یا قرآن آیات کی اور راگ کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا پلانٹڈ تھا۔ اب اگر انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا اور آج تو ہم نے چلا بھی دیا کہ یہ را کی شرارت ہے، اس کا مطلب را اتنی طاقتور ہو گئی ہے، جہاں چاہے ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں اپنے فیسیلیٹیٹر کو یوز کر کے ہمارے ملک میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ سر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر پنجاب پولیس اتنی تگڑی ہے کہ کسی ایک جماعت کو وہ اگر چاہے تو ان کو ہلنے ہی نہ دے، چاہے تو گھر سے ہی نہ نکلنے دے، اب آپ نے دیکھا چاہے تو وکالات پر جائے نہ کوئی کرنے شک دے، نہیں، وہ کہاں تھی؟ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اس واقعات کے بعد آپ نے دیکھا کہ طاقتور ہم کہ لوئر ہماری جو کمیونٹی بڑی طاقتور ہے، اس کو بھی انہوں نے یہ ابھی 14 اگست کے حوالے سے جو ریلی نکلی تھی، بالکل لوئر کو نہیں نکلنے دیا۔ تو ہم چاہیں تو ہر چیز روک لیتے ہیں، ہم چاہیں تو ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا وہاں پر 6000 پولیس اور باقی اداروں کے لوگ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس لیے جو واقعات ہوئے تھے اگر ان پر عمل درآمد کرتے، اس پر کوئی لیجسلیشن کرتے، پھر دیکھیں نا پھر ہوتا کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم ان لوگوں سے مذمت کرواتے ہیں جن کے چہرے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مکروہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں عالم ہے، بھئی عالم کہاں سے؟ عالم تو اتنا وزدار، اتنا پڑھا لکھا، اتنا وزڈم والا ہوتا ہے، وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا۔ یہ سیاسی مولوی ہوتے ہیں، اور یہ پھر یہ ان کی تو دیکھنا، ان کی تو دکانداری تب چمکتی ہے جب حادثات ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مولوی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یہ دکاندار ہیں، یہ اپنی چھجا کھول لیتے ہیں۔ لیکن حقیقی معنی میں وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، میرے دین کو بیچا جا رہا ہے، میرے دین کے خلاف دنیا بھر میں ایک وہ کیا کہتے ہیں بائسنس پھیلائی جا رہی ہے، میرے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو مجھے اپنے ملک میں اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے ایسی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مذہب کا ایک ایسا آئینہ پیش کریں کہ دنیا کا ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کی بنیاد پر آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی
ترویج ہوئی تھی، اسلام کی اشاعت ہوئی تھی. تو یہ بتائیے گا، دوسرا سوال ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ جو ہم نے دیکھا ریسنٹلی ایک کیس ہوا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ پنجاب حکومت کی طرف سے نگران سیٹ اپ کی طرف سے 40 کروڑ کا ایک جھنڈا لگایا جا رہا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ ہم نہیں لگا رہے، لیکن ریسنٹلی میں دیکھا کہ نگران وزیر اعلیٰ وہاں پر پہنچے، افتتاح بھی کیا، اور جب صحافی نے سوال کیا تو بڑے جارحانہ موڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے، سرکار نے تھوڑی لگایا ہے، یہ تو لوگوں نے لگایا ہے. تو وہ جو لوگ ادھر لگا رہے ہیں وہ باقی عوام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ بھائی لوگوں کے، آپ کو بڑے اہم کوشچن ہے کہ لوگوں کے پاس گھی، آٹا، دالیں، پانی، سبزیاں خریدنے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس 40 کروڑ روپے آ گئے ہیں کہ وہ جا کر وہاں پہ جھنڈا لگانا بڑی اچھی بات ہے. جھنڈے کو سلوٹ بھی کرنا چاہیے، جھنڈے کی حرمت کا احترام بھی کرنا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ صاحب، جھنڈا کے 18 پروٹوکول ہیں کہ جھنڈا رات کے صبح کتنے بجے لگایا جائے گا، کتنے بجے اتارا جائے گا. جھنڈے پر شناخت کسی تحریر لکھنا، کوئی لوگو بنانا، کوئی کارٹون بنانا، یہ خلاف قانون ہے، 6 مہینے سزا ہے. آپ کو پورے شہر میں وہ جھنڈے تو نہیں نظر آ رہے جن بھی جھنڈوں کی بے رحمتی ہو رہی ہے. ہم نے درخواست آپ کو بھی دی ہے، آئی جی کو بھی دی ہے، پی ایچ اے کے خلاف تھانہ شادمان میں بھی دی ہے، پی ایچ اے کو خود بھی دی ہے. اور پی ایچ اے والے جب ایڈیشنل ڈائریکٹر گوندل ہیں، ان سے پوچھا گیا جنرل کہ جناب یہ جھنڈے آپ نے اوپر کیوں پینٹ کروائے ہیں، کیوں لوگو لگائے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یوم آزادی منانے تھی، ایڈورٹائزر کا حق بنتا ہے کہ وہ جھنڈے کے اوپر اپنا نام لکھے. یہ بھائی سزا ہے. اگر کوئی ایڈورٹائزر پیسے دے گا تو وہ پاکستانی کرنسی کے اوپر بھی لگا، ہاں وہ کہے گا کہ دیکھیں یہ دلیل ہے. اور میری سے لڑائی ہی باقاعدہ، میں کہا یہ پبلک آفس ہے، یہ آپ کو پرائیویٹ آفس نہیں ہے. اب میں اس جھنڈے کا محافظ ہوں بطور شہری، تو وہ درخواست کا پہلے فیصلہ کریں نا. یہ 40 کروڑ آپ نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہمارے پاکٹ سے نکالا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نگران آئے تھے، آپ محافظ اور مالک کب سے بن بیٹھے؟ آپ کے پاس تو 1 روپیہ خرچ کرنے کا قانون میں کوئی یہ نہیں ہے، تو 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگا رہے ہیں. اب بھائی 40 کروڑ اگر کسی غریب پہ لگایا تھا، کسی اسپتال میں دوائیاں دی ہوتی، کسی کے جنریٹر لگوا دیا ہوتا، یہ جو کہتے ہیں کیمروں کی لائٹوں میں آپریشن ہو رہے ہیں، تو پھر آپ مجرم ہیں، قاتل ہیں. آپ نے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں کہ اس کی بجٹ کہاں سے آیا؟ اگر لوگوں نے دیا تو لوگ اگر کوئی بھی دے گا تو گورنمنٹ کے فنڈ میں دے گا نا. تو گورنمنٹ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے جس کی پرمیشن سے کھولا جاتا ہے، کسی خزانے میں آیا ہوگا، کسی خزانے سے نکلا ہوگا. اس کی ہم لیٹر لکھا ہوا ہے، پوچھا ہے، اور اب تک جو کاروائیاں انہوں نے کی ہیں، پیٹرول کتنا کیا ہے، ہیلی کاپٹر کتنا یوز کیا ہے، ایئر کرافٹ کتنا استعمال کیا ہے، وہ سارا ہم نے پوچھا ہے. کتنی گاڑی کو لاگ بک ہمیں دکھائی جائے. یہ جھنڈا ہمارے خون پسینے کی کمائی سے 4 یا 5 لاکھ کا لگایا ہوگا، 40 کروڑ باقی صفریں ایڈ کر دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں آ کر دوسرے ہوں یا کیئر ٹیکر، ایک پیسہ نہیں لگاتے، ایک پیسہ. کوئی کہے کہ میں نے پیٹرول اپنا، گاڑی اپنی، بھائی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں. 40 کروڑ روپیہ لوٹا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن پوچھے گا کون؟ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں تو جو چائے کا کپ تھا اس کا بل بھی قائد اعظم نے کہا میں پے کروں گا. جرابیں منگوائی گئی تھی اس کا بھی دیا گیا تھا. ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے جو بل تھے وہ بھی خود دیتے تھے. یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. اور یہ نقوی صاحب آپ کا پاکستان ہے، آپ جیسوں کا پاکستان ہے. اور یہ ان کا پاکستان ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، جن کی کوئی احتساب نہیں کر سکتا. یہ ان کا پاکستان نہیں ہے کہ وہ ہیلمٹ بھی نہ پہنے تو 5,000 روپے نہیں پہننا چاہیے، کہ 20,000 روپیہ جو ایکسائز ٹیکس ہے وہ نہ دیں تو اب حوالات میں ہوتے ہیں. یہ ان کا پاکستان ہے. یہ پاکستان حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا. گوروں سے آزادی لی، گوروں کے غلاموں پہ ہم پھر غلام ہو گئے. ایک آزادی کی جنگ اور لڑنی پڑے ترقی بھی نظری طرف چلے گئے نا. اور ترقی کون؟ گوروں کی غلاموں کی 76 سالوں میں کوئی ایک چیز بتا دیں، کوئی ایک چیز بتا دیں، کوئی ایک اچیومنٹ بتا دیں کہ 76 سالوں میں ہم نے یہ کیا. ہاں 76 سالوں میں ہم دن بدن پیچھے گئے ہیں، یقین جانیے. آج پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو. یہ ان لوگوں کی وجہ سے جڑا ہوا جن 14 لاکھ جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دی ہے، ان سے پوچھئے آزادی کیا ہوتی ہے. ابھی جو کیبنٹ بنی ہے، توبہ توبہ توبہ، یہ لوگوں کے کیا کرتوت ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. یہ 40 کروڑ نہیں 40 ارب روپے ڈبوئیں گے، کیونکہ یہ نگران ہیں. نگران امیندار، امانت دار ہوتا ہے. نہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں اس میں ایک، تو انہوں نے تقریباً آدھے پاکستان کو ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے. اور سر اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے بندے نگران سولنگی، وسیع شاہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کرتوت ہے، کیا مطلب پاکستان کے لیے مجھے ایک بتا دیں. ہم نے
یہ پیٹرول پمپ نجائز دیے ہوئے تھے, ہم نے کوئی پونے 2 روپے کے وہ اس پہ آکشن کروائے, سانو تو نہیں کسی نے کہتے کہ ہے کہ جی یہ بڑا چنگا کام کیتا ہے. جڑے وہ لوگ جڑے دیکھنا آپ سمجھ گئے نا, آہو بس ٹھیک ہے, تو یہاں آپ اربوں کی بات کریں وہ جو چھپے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں بڑی بری بات ہے یار, یہ جو آپ 20 25 کروڑ روپے کے گبن شبن کرتے ہو, بری بات ہے بھئی. آپ کریں 40 ارب روپے کا گبن, اب معزز کھلائیں گے آپ کو, بڑا ایک فیصلہ آئے گا, باعزت طور پر رہا کر دیجئے گا. کیا جی کہ جی بینک نے بھی کہا چور ہیں, بینک نے کہا کہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, ان کے بینک میں پیسہ آیا, اداروں نے انویسٹیگیشن کی کہ جی چور ہیں, ڈکیت ہیں, لوٹا ہے. نہیں بھائی, وہ ہمیں بیچاروں کے نا الزام لگا تھا, ادارے انڈر پریشر تھے اس وقت. تو یہ بڑے سادے کرمیل لوگ ہیں, ان کے متعلق ایسی باتیں سوال نہ پوچھا کریں, کیونکہ دیکھنا کسی کے متعلق ایسے لوگوں کے خلاف بات کرنا, اللہ اللہ توبہ معاف کرے. اتنے اچھے لوگ, اتنے اچھے پاکستانی, اتنے اچھے ویژن رکھنے والے, نہ بھائی نہ, برے. مجھے بڑا توبہ توبہ توبہ, میں آئندہ بلیو کریں سلوٹ پیش کروں گا ایسے لوگوں, تو بلیو کریں چومنا چاہیے, کیونکہ بھائی دیز آر دا بیسٹ پاکستانی. کیوں کہ یہ 40 ارب 40 خراب بھی کھا جائیں تو ان کو جائز ہے, اس لیے کہ پاکستان ان کا ہے بھائی. ان کے آبا اجداد نے قربانیاں دی, ان کے ماں باپ شہید ہوئے, ان کے بہن بچوں نے کنویں میں چھلانگے لگائیں عزت بچانے کے لیے. نہیں نہیں یار, یہ بڑے پوتر ہیں, پوتر لوگ. ماما ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کی عزت کیا کرو یار. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جڑا بلکہ ہم والا آپ کو کیس ہے, چیف منسٹر سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 40 کروڑ کا جھنڈا لگایا, لیکن کاش 4 روپے آپ ڈسپلین کے لیے کسی غریب کو دے دیں, اس کے سر درد ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ. جڑا والا کیس کے حوالے سے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی ضرورت ہے, نہ صرف پڑھنے کی بلکہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر پڑھانے کی اور ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات رہی 40 کروڑ کے جھنڈے کی, تو ملک صاحب نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی. بہت شکریہ سر.